الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 12واں سپارہ اور سورہ یوسف کے پہلے رکوع کی چند آیات. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگو احسن القصص، یہ تمام تر قصوں میں، تمام تر واقعات میں بہترین واقعہ اور ایک بہترین قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی اور صبح وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے میرے باپ، میں نے خواب میں سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھی ہیں. اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عموماً علماء کرام
ایک خواب کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں خالق کائنات نے اس میں بہت سارے حقائق کی پردہ کشائی کی ہے، بہت سارے اسرار خالق کائنات نے منکشف کیے ہیں۔ یہ محض خواب نہیں تھا۔ یہاں سورج سے مراد باپ، چاند سے مراد ماں تھی، اور ستاروں سے مراد بائی تھی۔ اسی صورت میں جب آگے سارا واقعہ بیان ہوتا ہے اور جہاں جا کر پھر یہ آپس میں ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پر بھائی سجدہ ریز ہوتے ہیں، باپ بھی سجدہ کرتا ہے، ماں بھی سجدہ کرتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، یہ سبھی سجدہ کر رہے تھے۔ آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ، ھذا تعویل رؤیایا، وہ ایک عرصہ قبل جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ آج اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر بیٹا صاحب علم و فضل ہو تو ماں باپ اور بھائیوں کے لیے بھی اس کی عزت، اس کا اکرام ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے کون تھے؟ بھائی جو عمر میں اس سے بڑے تھے، باپ تھا، ماں تھی۔ اگر صاحب علم و فضل انسان ہو تو پھر اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی بھی اس کی عزت و توقیر کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دوسری بات یہ خالق کے کائنات نے دنیا کے سامنے اعلان کر دی کہ باپ کی حیثیت کیا ہے اور ماں کی حیثیت کیا ہے۔ لوگوں، باپ ایک سورج کی حیثیت رکھتا ہے، ماں چاند کی حیثیت رکھتی ہے، اور جانتے ہو سورج اور چاند کی حیثیت اور اہمیت تمہاری اس دنیا میں کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہو کہ پھر باپ کیا ہستی ہے اور ماں کیسی شخصیت ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری اس دنیا کا یہ سورج اور چاند یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں تمہاری اس دنیا میں؟ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ یہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے یہ ٹھوس صاف آسمان کیسے بنائے ہیں؟ یہ آسمان لوگوں تمہاری حد نگاہ نہیں ہے کہ جہاں تمہاری نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں تمہیں ایک نیل گوں ردا نظر آتی ہے۔ یہ ہم نے ٹھوس حیت میں آسمان پیدا کیے۔ کیف خلق اللہ سبع سماوات، اور یہ 7 آسمان کیسے بنائے ہیں؟ کبھی تم نے اس پہ غور کیا؟ کبھی میری اس قدرت کے مشاہدے کو بھی تم نے دیکھا؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور لوگوں پھر ہم نے ان آسمانوں میں ہم نے اس چاند کو لوگوں نور بنایا ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور لوگوں اس سورج کو ہم نے چراغ بنایا ہے۔ ہم نے اس دنیا کے لیے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا ہے جو روشنی بکھیرتا ہے ہر جگہ۔ جب اس کی روشنی نکلتی ہے تو لوگوں پھر اس وقت تمہاری زندگی معمول پہ آتی ہے۔ اور یہ حیثیت ہے اس دنیا کے سورج اور چاند کی۔ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے لیے سورج اور چاند ہیں، اور ان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اس حقیقت کو منکشف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، او لوگوں مجھے سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی دھوپ، اس کی تپش کی قسم،
والقمر اذا تلاہا، اور لوگوں مجھے چاند کی قسم اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، لوگوں مجھے سورج کی قسم، سورج کی قسم، اس سے نکلنے والی حرارت کی قسم، اور اس چاند کی بھی قسم اذا تلاہا، جب یہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے، سورج چاند کے پیچھے نہیں چلتا، چلا کرتا۔ جس دن چاند سورج سے آگے نکلے گا اس دن دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ جس دن چاند سورج سے آگے نکلے گا اس دن دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ تو میرے عزیزو ذرا آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ سورج باپ چاند ماں، اور یہ مرد کے پیچھے چلے گی، نہ کہ مرد عورت کے پیچھے چلے گا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگی وہ قوم۔ والقمر اذا تلاہا، اس کی کامیابی یہی ہے کہ جب چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر یہ آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر فساد رونما ہوگا، تمہاری دنیا میں بھی فساد آئے گا اور تمہاری خان کی زندگی میں بھی فساد برپا ہو جائے گا۔ خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، لوگوں ہم نے عورتوں پر مردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ان کو درجہ دیا ہے، یہ تمہارے امور کے یہ ذمہ دار ہے، یہ تم پر درجہ اور فوقیت رکھتے ہیں۔ آج ایک شخص اپنی تابع داری، ماں باپ کے ساتھ اپنے حسن سلوک اور اپنی فرما برداری کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، باپ کو خرچہ دے دیتے ہیں، باپ کی جیب میں خرچہ ڈال دیتے ہیں، ختم ہو تو پھر باپ لے لیتا ہے۔ ہاں اگر وہ مانگ رہے تو پھر پہلے اسے حساب ضرور مانگتے ہیں، وہ جڑے پہلے پیسے دیتے سن وہ کتنے کلے وہ مک بھی گئے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں، وہ حساب ضرور مانگ لیں گے۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ آج انسان کہتا ہے کہ اپنی فرما برداری کا اظہار فخری انداز میں کرتا ہے کہ ماں کو دیتے ہیں، باپ کو خرچہ دیتے ہیں۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں اس طرح تصرف کرتا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ ابھی سارا مال میرا تباہ نہ کر دے۔ آپ فرمانے لگے میرے ساتھی انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ باپ حق تصرف رکھتا ہے، جیسا چاہے وہ تصرف کرے گا۔ تو میرے عزیزو یہ حق تصرف تو شریعت نے باپ کو دیا تھا، تم نے اس سے اس کا حق چھین کر کے تو جس پہ شرم آنا چاہیے تھی اس پہ فخر کر رہے ہو۔ وہ حق تصرف، تمہارے مال کا حق تصرف تو باپ کا حق ہے، ماں کا نہیں۔ ان کو عورتوں پر تو مردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، تصرف مال پر تو مرد کرے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، حق تصرف مرد رکھتا ہے لیکن تم میں سے بہترین وہ شخص شمار ہوگا جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ کیا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تمہارے خالق کے کائنات کا قانون یہ ہے کہ سورج کی قسم اور چاند کی قسم یہ جب پیچھے چلتا ہے سورج کے، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اس کائنات کا نظام بتا کیا، اور اس کی اہمیت اتنی ہے سورج کی کہ تمہاری اس دنیا کی بقا کا ضامن بھی سورج۔ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، اور لوگوں جس وقت یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انكدرت، اور لوگوں یہ ستاروں کی چمک دمک بھی جاتی رہے گی۔ جس دن لوگوں یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تمہاری اس دنیا کا یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس دن تمہاری دنیا کا اختتام ہوگا، یہ دنیا اجڑ جائے گی۔ اس دن یہ دنیا آباد نہیں رہے گی۔ جب یہ سورج لپیٹا جائے گا یہ دنیا اجڑ جائے گی، اور جب باپ کا سایہ کسی کے سر سے اٹھ جائے تو پھر اس کی دنیا بھی اجڑ جایا کرتی، وہ بھی آباد نہیں رہا کرتی۔ آپ نے اس کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے پوچھئے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جس کو اب انگلی پکڑ کر چلانے والا کو نہیں، جس کو کندھے پہ اٹھانے والا کو نہیں، جس کے ناز نخرے اٹھانے والا کو نہیں، اس سے پوچھئے اس کی دنیا کیسی ہے؟ کیا اس کی دنیا آباد ہے یا اجڑ چکی ہے؟ تو میرے عزیزو آمدن برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے اس حیثیت کو نمایاں کیا کہ لوگوں تمہاری ایک دنیا کی زندگی میں سورج اور چاند کی اہمیت کیا ہے، اور تمہاری اندر کی دنیا میں سورج اور چاند تمہارے ماں اور باپ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ باپ ایک سورج کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک وہ ہے اس وقت روشنی ہے، وہ روشنی بکھیرتا ہے، اس وقت دنیا آباد ہے۔ جب وہ غروب ہوگا تو دنیا بھی اجڑ جائے گی۔ جو باپ جسے آج ہم نے کیا کیا ہے، نکرے لائے، بالکل نکرے پٹھے لائے، اندنے دے کام کیے، یہ حیثیت کیے، قابل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ہم نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو جو خواب دکھایا تھا نا کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ تھے سورج تھے باپ نے رکھے تھے۔ آج کی جدید ترین سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں، بلکہ یہ سورج ہی کی منعکس شدہ روشنی ہے، سورج کی منعکس روشنی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ جیسے آپ سورج کی کرنیں آئینے پہ پڑیں اور اس سے پھر جو روشنی نکلتی ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ منعکس ہو کر نکلی ہے، اسی طرح سمجھ لیں کہ چاند ایک آئینے کی طرح ہے۔ سورج کی کرنیں جب چاند پر پڑتی ہیں تو پھر وہاں سے منعکس ہو کر جو نکلتی ہیں اسے ہم چاند کی روشنی کہتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ جعل القمر فیہن نورا، ہم نے یہاں چاند کو نور بنایا ہے، روشنی بنایا ہے، اور سورج کو چراغ بنایا ہے، سراجم وہاجا، بڑا روشن چراغ بنایا ہے۔ یہ آج کہتے ہیں، کسی آدمی نے کہا نا، اس نے کہا باپ ماں ٹھنڈی چھاں ہے، پر یہ ادو ٹھنڈی چھاں ہے جدو باپ آتا مینوں قبول، پر ایک بات تو طے شدہ ہے کہ چاند کی روشنی یہ سورج کی مرہون منت ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اپنی روشنی نہیں۔ اور اگر آپ شان و عظمت فضیلت پہ چلے جائیں تو شریعت نے جو مقام جو مرتبہ باپ کو عطا کیا ہے وہ ماں کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ ایک باتیں تو آپ کو وہ داستان گو قصہ گو لوگ سناتے ہیں، لیکن کچھ وہ باتیں جو قرآن و احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مثال کے طور پر بھائی ایک انسان کے لیے شناخت دنیا میں بھی باپ اور آخرت میں بھی شناخت باپ ہوگا، باپ کے نام سے آواز دی جائے گی، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ باتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، آپ کبھی ان سے پوچھیے یہ کون سی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس پہ باب باندھا ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم، لوگوں قیامت کے دن جب تمہیں آواز دی جائے گی تو تمہارے ناموں سے دی جائے گی، تمہارے باپ کے ناموں سے تمہیں آواز دی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں، ماں کے نام سے آواز نہیں دی جائے گی۔ اور یارو شناخت ابھی دنیا میں بھی باپ، آخرت میں بھی شناخت باپ بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم،
جو کسی کا حقیقی باپ ہے اس کی طرف نسبت کر کے اسے بلانا۔ اگر کوئی شخص کسی کی ولدیت کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرتا ہے، اس کے حقیقی والد کے علاوہ کی طرف کرتا ہے، تو پھر ان بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فقد کافر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے کوئی بچہ یا بچی لے کر پالی، گود لے لی، بعد میں وہ ولدیت میں اپنا نام دیتا ہے، حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، جو ان کے ماں باپ ہیں حقیقی ان کی طرف منسوب کرنا۔ کسی شخص کو یہ استحقاق شریعت نہیں دیتی کہ وہ ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کو چھوڑ کر کے اپنا نام شامل کرے۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں شان و عظمت کے اعتبار سے تو پھر یہ مرتبہ یہ مقام بھی کس کو ملا بھائی؟ باپ کو ملا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر آپ کبھی قصہ گو لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کون سی حدیث ہے، پتہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، کوئی ان الفاظ میں حدیث رسول موجود نہیں، لیکن بنا لی گئی، باتیں بنا لی گئیں اور حضور کی طرف منسوخ کر دی گئی، جبکہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ اوسط من ابواب الجنہ، یہ جنت کا اوسط دروازہ ہے، اویفز ازے حاضر الباب، چاہو تو اپنے اس دروازے کی حفاظت کر لو، اپنے لیے کھلا رکھ لو، چاہو تو اپنے لیے اس دروازے کو بند کر لو۔ جنت کا دروازہ تو باپ کو قرار دیا گیا ہے، وہ جس میں خالق کے کائنات کی رضا پوشیدہ اور مضمر ہے، بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں رضل رب رضل والد فی رضل والد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ عظمت اگر آپ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یارو دروازہ باپ ہے، وہ دروازے لنگنا نہیں دے کر جاتا۔ تو خیر آمدن برسر مطلب میں آج یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں باپ کی حیثیت اور اہمیت کو کہ اللہ نے اسے سورج قرار دیا ہے تو یقین جانیے یہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو مر کر بھی اولاد کے لیے فیض رساں ہے، اولاد کے لیے نفع مند ہے۔ باپ وہ شخصیت، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت خضر یہ باہم سفر کرتے ہیں، طویل واقعہ ہے، آپ نے سنا پڑا ہوگا، میں صرف اپنے مقصد کی بات کروں گا۔ یہ سفر کرتے ہیں، راستے میں حضرت خضر ایک کشتی کو توڑتے ہیں جس پہ سواری کی تھی، ایک معصوم بچے کا قتل کر دیتے ہیں، پھر آگے ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہاں ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس دیوار کی مرمت کرتے ہیں۔ اب ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ جب یہ دیوار مرمت کی تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، وہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، آپ بطور اجرت کے ہی کچھ رقم لے لیتے ان سے تاکہ ہم اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ اس موقع پر پھر حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اب میرا اور آپ کا باہمی اکٹھا سفر کرنا یہ ممکن نہیں رہا، لیکن یہ جو 3 واقعات پے در پے ہوئے ہیں ذرا ان کی حقیقت سنتے جائیے گا تاکہ آپ کے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے کہ ان کی حقیقت کیا تھی، میں نے کیوں ایسا کیا۔ اب وہ ان واقعات کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ میں نے کشتی کیوں توڑی تھی، میں نے اس بچے کو قتل کیوں کر دیا تھا، اور میں نے یہ دیوار کیوں بنائی ہے۔ جب دیوار کے متعلق بیان فرمایا کہ میں نے یہ دیوار کیوں مرمت کی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا
کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ یہ موسیٰ، یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے یہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ یہ 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن کر کے گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ ان کا باپ بڑا نیکوکار تھا، ان کا باپ نیکوکار تھا۔ تو تیرے رب نے ارادہ کیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اے موسیٰ ان کا باپ بڑا نیکوکار تھا، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ان یبلغا اشدہما، کہ جب تک یہ بچے اپنی بلوغت کو نہیں پہنچتے تیرا اللہ ان کے خزانے کی حفاظت کرے گا، تیرا اللہ ان کے خزانے کی حفاظت کرے گا۔ اس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ اس کی وجہ کیا تھی بھائی؟ کس بنیاد پر اللہ نے یہ ذمہ اٹھایا اور ارادہ کیا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی جائے؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اس دیوار کی مرمت کر دو، اگر یہ گر گئی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لے جائیں گے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان یتیم بچوں پہ بحث نہیں کی کہ وہ نیک تھے یا بد تھے، کیسے تھے۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیکوکار تھا۔ یارو اگر باپ نیکوکار ہو، باپ نیکوکار ہو تو مر کر بھی اولاد کے لیے نفع رساں ہے، وہ فائدہ اور خیر اور برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، آپ اپنے گھروں میں جا کر اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ وہ مر کر بھی اگر کوئی فیض رساں اولاد کے حق میں ہے تو وہ باپ ہے۔ آج وہ واقعے تو بیان کر دیے جاتے ہیں، وہ جرائج والے کہ ماں نے آواز دی تو جرائج نے آگے سے جواب نہیں دیا تو ماں نے ایک بد دعا دے دی۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس لیے ماں سے دعا کرو، بلا شبہ یہ بات ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو نامزد کیا کہ جب یہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ اسے رد نہیں کیا کرتا، وہ شخصیت ماں نہیں، وہ شخصیت ماں نہیں، وہ باپ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتی ہیں اور ان کے مقبول ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعا مسافر کی، ایک عادل حکمران کی، اور تیسری ایک مظلوم کی دعا، ایک مظلوم کی، ایک مسافر کی، اور تیسری الوالد یدعو لولدہ۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بھی رد نہیں کیا کرتا۔ میرے عزیزوں، میں یہ کہتا ہوں، اور بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جسے مستجاب الدعویٰ قرار دیا گیا، وہ شخصیت کون ہے بھائی؟ باپ۔ آج جا کر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے آ جائے، مولوی صاحب دعا کرے آ جائے، کسی بزرگ کو ٹر گیا انہوں کیا دعا کرے آ جائے۔ اور یارو یہ مولوی کی دعا بری لگنی ہے کہ نہیں، پیر دی لگنی ہے یا نہیں؟ وہ باپ کی دعا تے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مستجاب ہونی ہے، وہ تو دعا کراؤ۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ شخصیت جسے مقام، مرتبہ اور رتبہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا، ہم نے اسے ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں گرا دیا۔ ماں تے ٹھنڈی چھاپ بن گئی سی، جو کچھ ملیا ماں دی دعا نال ملیا، تے جس ساری زندگی
دنیا جہان دی کھے کھا کے ہر قسم کی مشقتیں تکلیفیں اٹھائیں، اگر اسے کہیں بددیانتی کرنا پڑی، رشوت لینا پڑی، ناجائز راستہ اختیار کرنا پڑا، اس نے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنے سے گریز نہیں کیا، آخر میں اس کا انجام کیا ہوتا؟ وہ گیراج میں آ جاتا ہے، وہ پھر باہر گیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یارو اس کی حیثیت کو جانو، کون ہے وہ؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ حضور سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ نیکی کا حق، اچھا سلوک کرنے کا حق میرے ذمہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے کہا کہ ثم من، اے اللہ کے پیغمبر پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ تیسری دفعہ اس نے پھر کہا کہ ثم من، اللہ کے پیغمبر پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں کا۔ جب چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو آپ نے کہا لے ابی کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ اس بات کو علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ جس معاشرے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، ذرا آپ اس معاشرے کا خاکہ تو سامنے لائیے۔ وہاں عورت کی حیثیت کیا تھی؟ جہاں اگر بچی کسی کے ہاں پیدا ہو گئی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کرتے تھے۔ اور جہاں عورت کو وراثت میں کوئی حق اور حیثیت نہیں دی جاتی تھی، غلام اور لونڈی کی سی حیثیت بھی عورت کی نہیں تھی، ایک ایسے معاشرے میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر عورت کی حیثیت، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ بہن کی صورت میں اس کی حیثیت یہ ہے، بیٹی کی صورت میں اس کا مقام یہ ہے، ماں کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ ارشاد فرما دیا کہ تمہاری ماں کا حق ہے۔ ماں کی صورت میں عورت کی اہمیت اور حیثیت کو اجاگر کرنا مقصود تھا، ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وراثت کی باتیں تو اسلام نے دی ہیں، ورنہ وہاں اس وقت تو تصور ہی کوئی نہیں تھا وراثت کا، جیسے آج ہم میں کوئی نہیں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ یقین جانیے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں آپ کو یہ مشاہدہ کریں، کبھی غور کریں، آپ کو یہ بات مل جائے، بہن یا بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں۔ کوئی کہے تو پھر پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی اساں انہاں دی دیکھ بھال کیتی، پیو تو مر گیا سی، بعد وہ پرورش اساں کیتی انہاں دی، پھر شادیاں بھی اساں انہاں دی کیتیاں، وہ سارا کچھ یہ اپنے جہیز کی صورت حصہ لے چکی ہیں، جہیز کی صورت میں یہ حصہ لے چکے، اب کون سا حصہ؟ یارو یہ کوئی احسان نہیں کیا تو۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے کفالت میں یا اس کی ذمہ داری میں 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہوں، تو آپ نے کہا 2 ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 ہو، 1 بیٹی ہو یا 1 بہن اس کی ذمہ داری میں آ جائے تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ 1 بیٹی یا 1 بہن، اب یہ ان کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوجب اللہ لہ الجنہ، اس عمل کے بدلے خالق کے کائنات اس انسان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ یارو یہ تو تمہاری ذمہ داری آ گئی، باپ دنیا پہ چلا گیا تو بہنوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، ان کی شادی کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل تھا، یہ تمہارے ذمہ ان کا حق تھا جو تم نے ادا کیا، اور اس کا صلہ اللہ تمہیں اس صورت میں دے رہا ہے کہ اوجب اللہ لک الجنہ بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، وہ وراثت میں تم کا حصہ باقی ہے، تم اس میں اسے پورا کر رہے ہیں۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
یارو اس معاشرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اہمیت کو بحیثیت ماں اجاگر کیا کہ لوگوں یہ بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ حقوق بندہ ہی رکھتا ہو، ماں کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ جیسے وہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ او میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ، بھائی بے والدین نہیں کہا، بے والدین نہیں کہا، بے والدین دونوں کے ساتھ احسانہ حسن سلوک کرنا۔ اور یہ سارے حقوق، یہ عظمت، یہ شان باپ کی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ماں کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اے میرے پیغمبر حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے بھی اس کو بڑی تکلیف سے اٹھایا تھا، ووضعتہ کرہا، اور اس نے اس کو بڑی تکلیف سے جنم دیا تھا۔ اس لیے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ ہم نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، شان و عظمت دیکھی جائے تو جو مقام، جو عظمت، جو شان اللہ نے باپ کو عطا کی وہ ماں کو نہیں ملی۔ لیکن جب حق کی بات آئی، حسن سلوک کی بات آئی، تو وہاں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حق میں، حسن سلوک میں دونوں مساوی ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے، دونوں برابر۔ باپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یارو اس کی تو اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں باپ کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، کہیں قرآن میں اللہ نے ماں کی قسم نہیں کھائی، باپ کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے پیغمبر یہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، مجھے اس شہر کی قسم، ووالد وما ولد، اے میرے پیغمبر مجھے باپ کی قسم، مجھے تمہارے باپ کی قسم۔ یہ اللہ مجھے بھی مخاطب کر رہا ہے، مجھے تیرے باپ کی قسم۔ آپ کو بھی، آپ میں سے ہر شخص کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، وہ تمہارے باپ کی قسم۔ وما ولد، اور جو اس نے جنا ہے، پنجابی میں ہم اس کا معنی کریں نا، وہ دے جمیا دی قسم، پیو دی قسم تے پیو دے جمیا دی قسم۔ اسی بھی عام کدی کوئی گل ہوئے تو آنے نا محاورتاً، بھائی جے تو اپنے پیو دا جمیا ہے، یا جے میں اپنے پیو دا جمیا ہے تو میں نہیں کراں گا۔ اللہ بھی وہی انداز اختیار کرتے ہیں، انہوں نے والد وما ولد، باپ کی قسم، اور جو اس نے جنا ہے اس کی قسم۔ یارو اللہ تو قسمیں کھاتا ہے۔ تو خیر آمدم برسے مطلب میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے انسان کو وصیت کی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دونوں سے حسن سلوک کرنا، لیکن ہر دو کا مقام و مرتبہ، ان کی حیثیت کو بھی پہچاننا۔ باپ کیا حیثیت رکھتا ہے، ماں کا کیا مقام ہے، ذرا اس کو بھی جاننا۔ باپ سورج ہے، چاند کی روشنی سورج کی مرہون منت ہوا کرتی ہے، ذرا اسے بھی ذہن میں رکھ کے تو پھر دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور جانتے اس کا معیار کیا ہوگا حسن سلوک کا، احسان کا معیار کیا ہے، کیسا حسن سلوک کریں ان کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میری زمین پہ رہنے والوں، میرا رزق کھانے والوں، میری سرکشی پہ کمر بستہ رہنے والوں، میری اطاعت و فرما برداری کے لیے ہمہ وقت متلاشی رہنے والوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میرے پیغمبر تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، او لوگو جب کبھی بھی تم کسی کی عبادت کرو گے، تم کسی کے آگے جھکو گے تو فقط اپنے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ تمہارے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا۔
اور دوسرا ایک فیصلہ بھی تمہارے پروردگار عالم نے کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ میرے بندو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے ماں باپ دونوں سے حسن سلوک کرتے رہنا، ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کرنا۔ کیسا احسان بھائی؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ خالق کائنات نے بذات خود اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے میرے بندو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ تمہیں نصیب کر دے وہ وقت یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو فلا تقل لہما اف، میرے بندو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ فلا تقل لہما اف، او میرے بندو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ احسان کا معیار مقرر کر دیا بھی، احسان کرنا تو اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی حد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بے ساختہ جو زبان سے نکلنے والا لفظ اف ہے، یہ بھی ماں باپ کے سامنے مت کہنا۔ ولا تنہرہما، میرے بندو ولا تنہرہما، انہیں کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، نہ انہیں کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور میرے بندو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرو تو قولاً کریما، قولاً کریما عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نرم گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، لیکن نہیں۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے بعد بات ختم، آپ فرماتے ہیں کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب لوگوں تمہارے پاس کسی قوم کا کریم معزز سردار آدمی آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ کریم کے معنی یہاں نرم گفتگو نہیں، یہاں کریم کے معنی اچھی گفتگو کے نہیں، بلکہ ایسی گفتگو کرنا جو ماں باپ کے شایان شان ہے، عزت والی گفتگو، بڑے مؤدب انداز میں ایسے الفاظ سے گفتگو کرنا کہ جو ان کی شایان شان ہے، اس کے مقام و مرتبے پہ کوئی معمولی جیسی بھی شان پہ کمی نہ آئے، ایسے انداز میں گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور میرے بندو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، او میرے بندو پھر تم اپنے ماں باپ کے قدموں تلے محبت شفقت عاجزی سے اپنے ہاتھ بچھا دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو جھکا دینا، من الرحمت محبت سے، یوں سمجھو جہاں ماں باپ قدم رکھیں وہاں اپنے ہاتھ رکھنا، وہ ہاتھ جو جھکنے چاہیے وہ باپ کے گریبان کو نہ پہنچے، باپ کے گریبان کو نہ پہنچے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ ہاتھ تو جھکنے چاہیے تھے جو آج باپ کے گریبان کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں یہ میں نے فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے حسن سلوک کرنا، اور بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بڑے کبیرہ گناہ کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا گناہ ہے، صغیرہ کہتے ہیں جو چھوٹے درجے کا گناہ ہے، آپ فرماتے ہیں من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے اوپر کے درجے کے ٹاپ کے گناہ کبیرہ گناہوں میں، آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو وہ کون سے ہیں؟ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میرے عزیزوں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عموماً ہم اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ یا ابتینی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آئی تھی، 11 ستارے دیکھے تھے، سورج اور چاند کو دیکھا تھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر آگے اس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ اس کی گہرائی میں جائیے کہ خالق کائنات نے یہاں بڑے بڑے اسرار اور رموز کی پردہ کشائی کی، اور بہت سارے رشتوں کا اللہ نے تعین کر دیا کہ کون سا رشتہ کس درجے پر ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا،
نظام جس طرح سے دنیا کا نظام ایک مربوط انداز میں چلتا ہے، اسی طرح تمہارا خانگی گھریلو نظام ایک مربوط انداز سے اللہ نے طے کیا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔